اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان کے چیف سعد رضوی صاحب کے اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے یہ یوٹیوب کے اوپر کچھ یوٹیوبر بات کر رہے ہیں کہ ان کا آپس میں شاید اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے، کس شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کون لوگ ہیں جو اتحاد کروائیں گے، نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر تحریک لبیک پاکستان حکومت میں آ جاتی ہے تو وہ کیا کرے گی، اس کا کیا منشور ہے، وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ فلاحی کاموں میں مدد کرے گی، بھلائی کرے گی، اس کا منشور کیا ہے، مشن کیا ہے، حکومت کے آنے کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کریں گے۔ تو 5 عام ترین نکات یہ بھی سامنے آ چکے ہیں کہ ٹی ایل پی اگر حکومت میں آتی ہے تو کیا کیا بڑے کام وہ کرے گی، سر انجام دے گی، معاشرے سے بے حیائی کس طرح سے ختم ہوگی، غربت کس طرح سے ختم ہوگی، تباہ و بربادی کس طرح سے ختم ہوگی۔ تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین محترم، ٹی ایل پی جب حکومت میں آتی ہے تو وہ کیا کرنے جا رہی ہے، یہ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آخر پر ہم بات کریں گے شیخ رشید صاحب کی اور سعد رضوی صاحب کے حوالے سے ملاقات اور اتحاد پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آتی ہے، ٹی ایل پی 2024 کے انتخابات میں ون کرتی ہے، ساری جماعتوں کو پچھاڑ دیتی ہے، تو پھر ٹی ایل پی کی حکومت میں جو کام کیے جائے گی ان میں یہ بڑا کام ہوگا کہ شادی بیاہ اور دیگر خوشی غمی کے موقعوں پر تمام غیر شرعی رسومات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا، ان کو ختم کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی جائے گی، کیونکہ ٹی ایل پی ایک جہاں پر بہت بڑے لیول پر سیاسی جماعت ہے، وہاں پر ہی وہ ایک بہت بڑے لیول پر مذہبی جماعت بھی ہے۔ تو اس وجہ سے جتنی بھی شریعت کے خلاف جتنے بھی غیر شرعی رسومات ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کو ختم کیا جائے گا ٹی ایل پی کی حکومت میں۔ اس کے علاوہ جی، اگر تحریک لبیک حکومت ملتی ہے تو ادویات پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، میڈیسن کے اوپر سے ٹیکس ختم کر دیا جائے گا۔ ٹیکس اگر میڈیسن، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو پاکستان کے اندر ہاسپٹل ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، اور پاکستان کے اندر 2 بڑے بزنس بھی یہ سمجھے جاتے ہیں، مطلب میڈیکل کے اور تعلیمی حوالے سے، یہ پرائیویٹ سکول وغیرہ بنانا اور پرائیویٹ ہاسپٹل بنانا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے سعد رضوی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریض چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ادویات بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، تو اگر تحریک لبیک پاکستان کو حکومت ملتی ہے، چانس ملتا ہے، تو ادویات پر موجود ٹیکس جو ہیں وہ ٹی ایل پی کی حکومت میں ختم کر دیے جائیں گے، اور جب ٹیکس ختم ہوں گے تو یقیناً جو سرکاری ہاسپٹل ہیں وہاں پر ادویات لوگوں کو فری بھی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑا ان کو ایک کارنامہ بھی ہوگا، کام بھی ہوگا۔ نمبر 3 پر جی سعد رضوی صاحب کہتے ہیں کہ بیوہ اور جو خاتون ہیں، یتیم جو بچے ہیں، ان کی کفالت کا انتظام کیا جائے گا۔ یونین کونسل جو ہوگی بیت المال کے، یونین کونسل میں بیت المال وغیرہ دیا جائے گا، اور بیت المال کے ذریعے سے جو خواتین یتیم بچے ہوں گے اور بیوہ خاتون ہوں گی ان کا تحفظ ان کو دیا جائے گا، اور مہینے بعد ان کو راشن کا انتظام کر کے دیا جائے گا۔ یتیم بچوں کی کفالت بھرپور طریقے سے یونین کونسل کے ذمہ ہوگی کہ وہ کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا مکمل طور پر خیال رکھے۔ اسی طرح میٹرک تک جو ہے وہ اسلام کی تعلیم جو ہے، بنیادی تعلیم وہ دی جائے گی ہر بچے کو میٹرک تک، پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک اسلام کی بنیادی تعلیم دی جائے گی۔ بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن ہر سال جو ہے وہ سلیبس آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے بہت چینجنگ کرتے ہیں، تو جس میں اسلامیات کی جو کتاب ہے وہ 2-4 ورقے کم کر دیے جاتے ہیں، اس میں سے اسلامیات اور تاریخ یہ بالکل ختم کی جا رہی ہے ہماری کتابوں میں سے۔ اور اس مرتبہ ایک نہایت افسوسناک خبر یہ سامنے آئی کہ کروڑوں اربوں ملین روپیز جو ہیں وہ تو مختلف یہ سڑکیں اور پل بنانے کے لیے، نالے بنانے کے لیے، الیکشن کے لیے تو فنڈ ریزنگ کی گئی، لیکن کتابیں اسلامیات کی چھاپنے کے لیے یہ سامنے خبر آئی تھی کہ پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس، 5ویں تک جو اسلامیات کی کتابیں ہیں وہ چھاپنے کے لیے فنڈ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ تحریک لبیک کی اگر حکومت آتی ہے تو اس طرح کے بہانے نہیں کیے جائیں گے، یہ بہانے ہوتے ہیں کہ اسلام کی جب بات آئے تو اس وقت ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، سینما گھروں کے لیے پیسے ان کے پاس بھرپور ہوتے ہیں، تو یہ بہانے ہوتے ہیں۔ تو ٹی ایل پی کی حکومت میں کتابیں بھی ان لوگوں کو مفت ملیں گی، یقیناً جو مطلب سرکاری سکولوں میں ابھی مل رہی ہیں، تو اسلامیات کی کتابیں جو ہیں سلیبس میں اضافہ کیا جائے گا، اور بنیادی تعلیم جو ہے اسلام کی وہ میٹرک تک تو ہر بچے کو دی جائے گی۔ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال سے عورت مارچ کے نام پر جو ہے وہ عورتوں کو ورغلایا جاتا ہے، کچھ لبرل خونی لبرل قسم کی جو عورتیں ہیں جن کو فنڈ ملتا ہے بیرون ممالک سے پاکستان کے اندر بے حیائی پھیلانے کے لیے، نازیبا حرکات کر کے ان کو جناب میری وائرل بھی کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ تو
ان کے اوپر جو ہے وہ یقیناً قابو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں کو ان کے حقوق جب ملنا شروع ہو جائیں گے تو پھر عورتیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی ان لبرل اور خونی لبرل لوگوں کے اور عورتوں کے خلاف، کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف ڈالر آپ کو ملتے ہیں بیرون ممالک سے، اس وجہ سے آپ جو ہے وہ سڑکوں پر آ جاتی ہیں عورت مارچ کے نام پر، اور پھٹے ہوئے لباس پہن کر اور عجیب و غریب اور گھٹیا اور نازیبا قسم کے جو سلوگن ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، کارڈ ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، پلے کارڈ جن کے اوپر بڑے عجیب و غریب قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے ہی عجیب و غریب قسم کی۔ تو اس وجہ سے ٹی ایل پی کی اگر حکومت آتی ہے تو عورتوں کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور اس طرح کا گند پھیلانے والی عورتوں کو تو بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جو علماء کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور اس طرح کی تحریکوں کے خلاف ہوتے ہیں، جماعت اسلامی ہو، تحریک لبیک ہو، مولوی کوئی بھی ہو، چاہے وہ حق بیان کرتا ہو نہ کرتا ہو، لیکن یہ خونی لبرل لوگ اس کے خلاف ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جی ٹی ایل پی بڑے کام کرے گی، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ میں لازمی لکھیں۔ اب شیخ رشید صاحب اور سعد رضوی صاحب کے اتحاد پر بات کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن قبل تحریک لبیک پاکستان کے چیف سعد حسین رضوی صاحب نے ملاقات کی تھی پیر سید محترم حسین الدین شاہ صاحب سے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کے اندر۔ ایک اہم مذہبی شخصیت ہے ان کے ساتھ، تو ابھی ان کے ساتھ آج جو ہے وہ ملاقات کل کی ہے شیخ رشید صاحب نے۔ شیخ رشید صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، سابقہ وزیر بھی رہ چکے ہیں، وزیر داخلہ تھے میرے خیال میں، تو ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس پر چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید شیخ رشید صاحب جو ہے اس مرتبہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ٹی ایل پی کے ساتھ اتحاد کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو درمیان میں پیر حسین الدین شاہ صاحب کے ذریعے یہ ملاقات کا سلسلہ شروع ہو۔ تو ابھی اس طرح کی کوئی بات چیت سامنے نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے وہ بھی راولپنڈی کے ہیں اور یہ ادارہ بھی راولپنڈی میں موجود ہے، تو دعا شفا کروانے کے لیے گئے ہوں، ویسے ملاقات کے لیے بھی ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال اگر اتحاد ہو بھی جاتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس صورت میں اتحاد ہونا چاہیے کہ تحریک جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ معافی بھی مانگیں اور ٹی ایل پی والوں سے، کیونکہ ان کی حکومت میں بہت زیادہ بندے ان کے شہید کروائے گئے تھے، اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کا علم جو ہے وہ پھر وہ لہرائیں اور اس کے تلے آئیں اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں، تو پھر اس صورت میں شاید اتحاد ہو سکتا ہے۔ کیونکہ سعد رضوی صاحب نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے نظریات سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہوں گے، جو آنا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ دوسروں کے نظریات یا اس چیز کے نیچے نہیں جائیں گے، کیونکہ کوئی قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھتا ہے تو کوئی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو اس وجہ سے یہ ٹی ایل پی والے تو ادھر نہیں جا رہے۔ ہاں، کوئی ٹی ایل پی میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، تو وہ آ سکتا ہے۔ تو یہ خبر ہے ناظرین۔ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آپ 8 فروری کو کس جماعت کو ووٹ دیں گے اور کیوں دیں گے، یہ بھی نیچے کمنٹ میں لازمی لکھیں۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نے